صرف عباس نہیں، جا سارے قیدیوں کی رسیاں ڈھیلی کر کے آ، سب کو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ بدر میں پھول لے کے آئے تھے، یہ گجرے لے کے آئے تھے پھولوں کے، خوشبو کا تحفہ دینے آئے تھے، یہ تو تلواریں لے کے آئے تھے. لیکن یہ اعزاز ہے میرے نبی پاک کا کہ اللہ نے حضور کو رحمت للعالمین بنایا ہے. دلوں کے اندر اتنی گنجائش رسول پاک نے پیدا کی، فرمایا سب کہ رسیاں ڈھیلی کرو تاکہ میں آرام سے سو جاؤں. طبیعتوں کی سختی، مزاجوں کا تلخ پن، اپنی ذات کے خول میں بند ہو کے زندگی گزار دینے والے لوگ، اپنے آپ سے شروع ہو کر اپنے آپ پر ختم ہو جانے والا مزاج، جو میں سوچ رہا ہوں، جو میں دیکھ رہا ہوں، جو میری طبیعت فیصلہ کر رہی ہے، جس اینک سے میں معاشرے کو پڑھ رہا ہوں سارے معاشرے کو اسی طور پہ میں لے کے چلوں گا، یہ سوچیں درست نہیں. ہم نبی کریم علیہ السلام کے ماننے والے ہیں، ہمیں ان ساری باتوں کا خیال اور ادراک کرنا پڑے گا کہ جو ہمیں ہمارے رسول پاک نے سکھائی ہے. انسان پر بعض اوقات کچھ لوگ اس طرح کا بھی اس کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں کہ رد عمل کے طور پر کچھ کہنا پڑتا ہے. بعض لوگ سخت سست کہہ دیتے ہیں رد عمل کے طور پر، خود اس طرح کے نہیں ہوتے لیکن تنگ آمد بجانگ آمد. تو ایک دفعہ جب بڑی سخت تکلیف دی کفار نے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ان کے لیے دعا کریں یہ تباہ ہو جائیں. تو محبوب نے خود ان لفظوں کے ساتھ جواب دیا، فرمایا اللہ نے مجھے لعنت ملامت والا نہیں بنا کے بھیجا، مجھے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. انہیں ہر وقت تانے دیتے رہنا، ہر وقت کھڑے رہنا. یہ دیکھیں نا میرے ملک کا ماحول کیا بنا ہوا ہے، رائے کا اختلاف ہی ہے نا، لیکن جو دھینگا مشتی روز ہوتی ہے اور جو دھما چوکڑی روز مچائی جاتی ہے، روز جو نئی سے نئی کہانی پنپتی ہے، ملک کے اندر کوئی شخص ایسا نہیں رہ گیا، کوئی ادارہ ایسا نہیں رہ گیا جس کے بارے میں ہمارے دل بالکل صاف ہو. اس لیے کہ ہم نے مزاج اس طرح کا بنا لیا ہے، ہم نے اینک اس طرح کی لگا لی ہے، لہجے اس طرح کے بنا لیے. حضور سید عالم علیہ السلام نے ایک دن فرمایا تھا مجھے کسی صحابی کے بارے میں کوئی بات نہ پہنچانا، کسی کی غلطی آ کے ڈائریکٹ مجھے نہ بتانا، میرے سامنے کچھ بھی ایسا نہ کرنا. یا رسول اللہ کیوں؟ فرمایا میں چاہتا ہوں میرے دل میں سب کے لیے گنجائش ہے تو گنجائش ہی رہے. لوگوں کو خوش گمان رہنے ہی نہیں دیا جاتا، اچھی سوچیں پیدا کرنے کے موقع ہی نہیں دیے جاتے. وہی بدگمانیاں ہیں، وہی ماحول کے اندر شدت ہے، وہی انداز ہمارا اس طرح کا ہے، اور وہی کچھ ہم کر رہے ہیں، اور سارے ہیں کہ ایک ہی لاٹھی کے ساتھ ہانکے جا رہے ہیں. خدا را چیزوں کو دیکھیں اور غور کریں کہ ہم نبی پاک صاحب الاولاق سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں. پھر ایک اور بات، حضور کی رحمت چونکہ کامل ہے تو حضور علیہ السلام کا ایک طریقہ ہے. دنیا میں دو طرح سے لوگ اپنا آپ ثابت کرتے ہیں. ایک پورے ماحول میں لوگ اندھیرا کرنا چاہتے ہیں تاکہ میں صحیح طرح چمک جاؤں. وہ پھر بتاتے ہیں کہ اس وقت دنیا میں کوئی آدمی بھی میرے سوا ٹھیک نہیں ہے. کسی کا بھی تذکرہ ان کے سامنے کیا جائے تو ایک دو چار کمزوریاں اس کی وہ بتا دیتے ہیں، کیونکہ وہ فل اندھیرا کرنا چاہتے ہیں اور سمجھتے یہ ہیں کہ جب میں اندھیرا کروں گا تو پھر میں زیادہ چمک جاؤں گا. اس لیے باقاعدہ منصوبہ بندی کی جاتی ہے اور باقاعدہ لوگ بٹھائے جاتے ہیں اور کردار کشی کرنا ایک پورا ماحول بنا دیا گیا. اور کوئی بھی شخص اس سے مبرہ نہیں، وہ دینی تعارف رکھتا ہو یا دنیاوی تعارف رکھتا ہو، سیاسی سماجی معاشرے میں کوئی مقام رکھتا ہو یا سیاسی قد کاٹ سے اس کا تعارف ہو، کردار کشی عام بنا دی گئی اور اس پر لوگ خوش ہوتے ہیں. میرے بھائیوں، نبی کریم نے بھی اپنا اثبات کیا ہے، لیکن رسول پاک کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ کسی دوسرے کی نفی کر کے ہی اپنا اثبات ہوتا ہے. قرآن تو نبی پاک پہ نازل ہوا ہے نا، حضور قرآن لے کے آئے ہیں، پر اس قرآن